آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملی، ٹائم ہی نہیں ملا، آپ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی، آپ اے سیوں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ بھاولپور میں وہاں پہ غریب کس طرح مر رہے ہیں یا پنجاب کی عوام کس طرح مر رہی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں جا کے کہ ہر کسی کا ٹھیکہ چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا ہوا۔ چیف منسٹر پنجاب کے کاموں کو دیکھیں یا بیوروکریٹ کے کاموں کو بھی چیف منسٹر نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 16 جون کو لیکن آپ کا ڈپارٹمنٹ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہیلتھ کو چلانا کس طرح ہے۔ آپ مجھے بتائیں میڈم، آپ امجد صاحب ذرا تشریف رکھیں نا ذرا، آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے وزٹ کیے ہیں بھاولپور میں؟ آپ کے سیکرٹری صاحب نے کتنے وزٹ کیے ہیں بھاولپور میں؟ آپ کو پتا ہے؟ بھاولپور کوئی میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ، بھاولپور کوئی لاوارثوں کا شہر ہے؟ بھاولپور وہ ریاست ہے جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ سب سے پہلے بھاولپور نے پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے مالی معاونت کی۔ بھاولپور نے قائد اعظم محمد علی جناح کو گاڑی دی۔ بھاولپور نے اس پاکستان کو چلانے کے لیے تنخواہ دی۔ آپ بھاولپور کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ بات سنیں، آپ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کا۔ آرڈر ان دا ہاؤس جی، آرڈر ان دا ہاؤس جی، جنہوں نے گپے لگانی ہے ذرا باہر تشریف لے جائیں ذرا پلیز۔ احمد اقبال صاحب، اگر آپ نے گپے لگانی ہے تو باہر تشریف لے جائیں پلیز، لابی موجود ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ نون بمقابلہ نون لیگ، ایسے مناظر آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ڈپٹی سپیکر سیخپا ہو گیا، آج وہ کچھ بتا دیا پوری قوم کے سامنے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے سیکرٹری صاحب نے کتنے وزٹ کیے ہیں بھاولپور میں؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ اپنے سیکرٹری صاحب سے پوچھیں۔ سیکرٹری صاحب بات یہ ہے بھاولپور میں کتنے، بھاولپور کوئی میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ، بھاولپور کوئی لاوارثوں کا شہر ہے؟ بھاولپور وہ ریاست ہے جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ سب سے پہلے بھاولپور نے پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے مالی معاونت کی۔ بھاولپور نے قائد اعظم محمد علی جناح کو گاڑی دی۔ بھاولپور نے اس پاکستان کو چلانے کے لیے تنخواہ دی۔ آپ بھاولپور کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ بھاولپور کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھیں، اب چیف منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر آپ کی بیوروکریسی کے کام بھی چیف منسٹر کریں، کہ ہر کسی کا ٹھیکہ چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا ہوا۔ چیف منسٹر پنجاب کے کاموں کو دیکھیں یا بیوروکریٹ کے کاموں کو بھی چیف منسٹر نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 16 جون کو چیف منسٹر پنجاب نے چلڈرن کمپلیکس کا نوٹیفیکیشن کیا، ایک ڈائریکٹو جاری کیا کہ انہوں نے ڈیزائر کی، ان کی یہ ول تھی کہ چلڈرن کمپلیکس بہاولپور میں آئے، جو کہ ڈویژن بہاولپور میں نہیں ہے، جس سے بچے ہمارے مر رہے ہیں، ہمارے نومولود بچے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اگر وہاں پہ آپ چیک کریں تو تقریباً ایک ہفتے میں ہزاروں کی تعداد کے پیشنٹ وہاں پہ بچے آتے ہیں، اور ہمیں یہ عین اور اہم ہماری ضرورت تھی بہاولپور کی کہ جس میں چلڈرن کمپلیکس بنتا۔ تو ہماری ریکویسٹ کے اوپر چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈیزائر وہاں پہ کی کہ ول کی انہوں نے مہربانی کی، شفقت کی کہ چلڈرن کمپلیکس میں دوں بہاولپور کی عوام کو تاکہ ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو۔ 16 جون سے لے کر آج تک ایسٹیمیٹ کاسٹ لگانے کے لیے آپ کے لیے ٹائم نہیں ملا، آپ کو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ اور 4 مہینے میں صرف یہ آپ کو فرصت نہیں ملی، یہ آپ کو ٹائم نہیں ملا کہ میں لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کی جان و مال کے لیے، جان کے لیے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، بہاولپور کے لیے جس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے، اور ان کے لیے ہم ان کی محرومیاں در محرومیوں میں، ہمارا تو علاقہ بھائی محرومیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ایک چلڈرن کمپلیکس 4 مہینے سے ایسٹیمیٹ لگ رہا ہے، اور 4 مہینے اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں بنے گا۔ بنانا تو حکومت پنجاب نے ہے، ایک منٹ ٹھہریں ذرا، اب مجھے بات کرنے دیں۔ بنانا حکومت پنجاب نے ہے، ڈپارٹمنٹ نے پیسے دینے حکومت پنجاب نے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ 4 مہینوں میں آپ نے صرف اس کا ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈائلیسس کے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملی، ٹائم ہی نہیں ملا، آپ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی، آپ اے سیوں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ بھاولپور میں وہاں پہ غریب کس طرح مر رہے ہیں یا پنجاب کی عوام کس طرح مر رہی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں جا کے۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈائلیسس مشینیں بھاولپور میں کتنے ہیں؟ 32 ڈائلیسس مشینیں ہیں۔
125 पेशेंट डेली डायलिसिस करवाते हैं और वो डायलिसिस मशीनें हैं जो जिस कंपनी के हैं वो कंपनी एक्सपायर हो चुकी है, उनकी मियाद खत्म हो चुकी है उन डायलिसिस मशीनों की, और कितनी सारी डायलिसिस मशीनें खराब हैं। आपको क्या अंदाजा कि भावलपुर किन महरूमिया का शिकार है? मैं भावलपुर की वकालत कर रहा हूं यहां पर, मैं भावलपुर के वकील के तौर पे बैठा हूं यहां पर, मैं पूरे पंजाब की वकालत कर रहा हूं यहां पर, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूं और मुझे ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला के बाद मेरी लीडरशिप ने मुझ पे एतमाद किया है। आप आंखें बंद करके बैठे रहे तो बैठे रहे। आपको पता है कि भावलपुर में जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो सर्जन था उसको आपने उठा के लाहौर फेंक दिया है। आपको पता है जो नेफ्रोलॉजिस्ट था उसको आपने मुल्तान फेंक दिया है। तो भावलपुर को बेआसरा किया हुआ है आपके डिपार्टमेंट ने। ये कहां का इंसाफ है? कमाल करते हैं। और आपको ये पता है कि डेंटल कॉलेज 2023 से बना है, 2023-24 का बना हुआ है। अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए की लागत से डेंटल कॉलेज जो है एसएनई के लिए आया हुआ है, वो आज तक मंजूर नहीं हुआ। अपना उनकी क्लासें बनी हुई हैं, उनकी पूरा डेंटल कॉलेज बना हुआ है, आज तक 1.5 साल हो गया है। आपके डिपार्टमेंट को फुर्सत नहीं हुई कि उस डेंटल कॉलेज को रन किया जा सके, उसको चलाया जा सके। वहां पे जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो आपके और मेरे पैसों का हो रहा है। हम टैक्स देते हैं और ये यहां पर हमारे टैक्स से चीजें बनी जाती हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए मैडम, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आपके मिनिस्टर साहब बेचारे वो तो बेबस हैं, वो क्या कर सकते हैं? हमारा उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है कि आप भावलपुर को इग्नोर करें। आप भावलपुर का डेंटल कॉलेज जो है आज उसका फर्नीचर, करोड़ों अरबों रुपए का फर्नीचर वो रुल रहा है, वो पड़ा है, उसको सीवी लग गई है, उसको दीमक लग गई है। वो किसका नुकसान है? कल को फिर एक बिल जाएगा, फिर करोड़ों अरबों रुपए जाएंगे और फिर अपना आपका डिपार्टमेंट करोड़ों अरबों के रुपए के बिल बना के और फिर उसको तमीर कराएगा। ये कहां का इंसाफ है? ये इंसानियत है? ये हमारा दिल खून के आंसू रोता है। मैडम, आप अपने डिपार्टमेंट को समझाएं, आप मेरी बात पहुंचाएं अपने डिपार्टमेंट तक। स्पीकर, आपने हर बात चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। चीफ मिनिस्टर का काम है कि उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, उनकी सेहत के लिए वो तो दिन रात काम कर रही है, वो तो दिन रात भाग दौड़ कर रही है। लेकिन आपके डिपार्टमेंट को इतनी फुर्सत नहीं है। आपको पता है वहां पर दवाइयों को कितनी कमी पेशी है? आपको अंदाजा ही नहीं है। आप जाएं वहां पर BVH बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपनी हुकूमत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए, दो डाला अपने मिनिस्टर्स को और कहा कि ये क्या हो रहा है? आपकी आंखों के सामने पंजाब की आवाम मर रही है, लेकिन आपको कुछ एहसास नहीं है।